بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وکیل امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، آج میں جس موضوع پہ جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انسانی مزاج کتنے ہیں اور نبض کیا ہے، کتنی نبضیں ہیں، اس کی پہچان کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ کافی عرصے سے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ حکیم صاحب آپ ہمیں ابتدائی معلومات دیں اور پھر بتدریج ہمیں سمجھاتے جائیں۔ فار ایگزامپل اعصابی عضلاتی ہے، پھر اس کی تشریح کر کے دیں، پھر اس کے علاج بتائیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ میرے چینل کو جو ہے دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو بات کرتے ہیں انسانی مزاج کے کہ کتنے مزاج ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان مزاجوں کی نبضیں کیا ہیں، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، اللہ خیر کرے، آپ اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے انسان کے 6 مزاج ہیں۔ کتنے مزاج ہیں جی؟ انسان کے 6 مزاج ہیں۔ ہر انسان کے 6 مزاج ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، چاہے وہ دبئی میں رہتا ہے، چاہے وہ سعودی عربی میں رہتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، چاہے وہ لندن میں رہتا ہے، جہاں مرضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے کتنے 6 مزاج بنائے ہیں۔ تو ان 6 مزاجوں کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کو یاد کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نئے یعنی طبیب بنے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے جو پہلا مزاج ہے ہر انسان کو وہ ہے اعصابی عضلاتی۔ پہلا مزاج اعصابی عضلاتی، دوسرا جو ہے وہ عضلاتی اعصابی، اور تیسرا جو ہے عضلاتی غدی، اور چوتھا جو ہے غدی عضلاتی، اور پانچواں جو ہے غدی اعصابی، اور چھٹا اور آخری جو ہے اعصابی غدی۔ یعنی یہ 6 مزاج ہیں۔ پہلا کون سا؟ اعصابی عضلاتی، دوسرا ہے عضلاتی اعصابی، تیسرا ہے عضلاتی غدی، چوتھا ہے غدی عضلاتی، اور پانچواں ہے غدی اعصابی، چھٹا ہے اعصابی غدی۔ یہ 6 مزاج ہر انسان میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ان کے جو مطلب ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اعصابی عضلاتی مزاج ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردی۔ کیا معنی ہے؟ سردی۔ اور عضلاتی اعصابی تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوداویت، یعنی سوداوی یا اندھیرا۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے خشکی، اور چوتھا جو ہے غدی عضلاتی اس کا معنی ہوتا ہے گرمی، اور چھٹا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے روشنی، اور جو چھٹا ہے وہ کون سا ہے؟ تری۔ اب یہاں کچھ لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے کہ یہ کیا آپ نے لکھ دیا ہے۔ اعصابی عضلاتی کا معنی تو ہوتا ہے سردی تری، عضلاتی کا معنی تو ہوتا ہے خشکی سردی، اور یہ جو تیسرا عضلاتی غدی اس کا معنی ہوتا ہے خشکی گرمی، اور چوتھا جو ہوتا ہے غدی عضلاتی اس کا معنی ہوتا ہے گرمی خشکی، اور پانچواں جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گرمی تری، اور چھٹا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تری گرمی۔ یہ سوال ہوگا
لیکن آپ لوگوں نے اگر اس چیز کو سمجھ لیا جو میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے امراض کا آپ آنکھیں بند کر کے علاج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک بہترین علاج کریں گے اور آپ ایک کامیاب طبیب بن جائیں گے۔ دیکھیں میرے بھائی، اگر اعصابی عضلاتی ہے تو ہمارے حکمہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو عضلاتی اعصابی عضلاتی غدی ادویات سے کرنا چاہیے، اور طب صابر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور غدی عضلاتی غدی اعصابی، اگر غدی عضلاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی غدی اعصابی تحریک سے علاج کرنا چاہیے، جبکہ میں آپ کو یہ کہوں گا نہیں۔ دیکھیں ایک مریض کو سردی لگ گئی ہے، یہ تو کامن سی بات ہے، آپ نے غور بھی کیا ہوگا، اگر کسی مریض کو سردی لگ جائے تو آپ اس کو خشکی دیتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو گرمی پہنچاتے ہیں، فوری طور پر اس کو گرم چیزیں دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں اس بات پہ حق بجانب ہوں کہ اگر اعصابی عضلاتی مزاج ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے غدی عضلاتی تحریک سے کرنا چاہیے، یعنی اسے گرمی پہنچانی چاہیے۔ اب دوسرا مریض آ جاتا ہے عضلاتی اعصابی کا، ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں صدابیت ہے اور اندھیرا ہے اس کی زندگی میں۔ آپ اس کو دیکھیں گے یہ اندھیرے سے بہت ڈرتا ہے یہ نوجوان، اب اس کو روشنی کی ضرورت ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، وہاں اندھیرا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ روشنی پہنچائیں گے نا۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں جب عضلاتی اعصابی تحریک ہوگی تو آپ اس کو غدی اعصابی ادویات دینے شروع کریں تاکہ روشنی اس کو ملے، اور اس کا امراض جو ہے، جو اندھیرے کا ڈر ہے، خوف ہے، وہم ہے، وسوسے ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں۔ اسی طرح جب مریض عضلاتی غدی ہوگا وہ خشکی ہوگی، اس کو بہت زیادہ شدید خشکی ہوگی، ایسا مریض سو کر کانٹا بن جاتا ہے۔ اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تری پہنچانی ہے۔ خشکی ہمیشہ تری سے ختم ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ گرمی خشکی سے اس کو آپ جو ہے نا وہ ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ تری پہنچائیں گے۔ تو عضلاتی غدی کے علاج ہم اعصابی غدی ادویات سے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد مریض آ جاتا ہے غدی عضلاتی کا، گرمی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ، تو آپ اس کو ہم سردی پہنچائیں گے، یعنی گرمی کا طور جو ہے وہ سردی ہوتی ہے۔ اب کسی مریض کو گرمی لگی ہو تو آپ فوری طور پر کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جا کے نہا لو بھائی، ٹھنڈے پانی سے غسل کرو، جا کے نہاؤ۔ اس کو آپ ٹھنڈیاں چیزیں دیں گے، کچھ شربت ٹھنڈا بنا کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو گرمی پہنچ چکی ہے، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ٹھنڈیاں چیزیں دے رہے ہیں۔ اب مریض آ جاتا ہے غدی اعصابی کا، یعنی اس کو روشنی سے بڑی نفرت ہے، روشنی سے اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو اندھیرا چاہیے۔ آپ اس کی زندگی میں اندھیرا لے آئیں، یعنی صدابیت پیدا کر دیں۔ اس کا علاج آپ نے عضلاتی اعصابی تحریک سے کرنا ہے۔ اور جو مریض طریقہ ہوتا ہے اعصابی غدی کا ہوتا ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر تری بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے، تو آپ اس کو ایسی دوائی دیں گے جو خشک کر دے اس تری کو، ٹھیک ہے جی۔ تو خشک کیسے کریں گے؟ آپ اس کو عضلاتی غدی دوائی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب چلتے ہیں صابر ملتانی کیس پہ۔ وہ کہتے ہیں اگر اعصابی عضلاتی ہے تو اس کو عضلاتی اعصابی عضلاتی غدی ادویات دے دیں، ٹھیک ہے۔ اگر عضلاتی اعصابی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں عضلاتی غدی عضلاتی دوائیاں دے دیں۔ اگر عضلاتی غدی ہے تو اس کو غدی عضلاتی غدی اعصابی ادویات دے دیں۔ اور یہ کرتے ہیں ہمارے حکمات، اسی طرح ہی کرتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں۔ غدی اعصابی مریض آ گیا تو اس کو اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی ادویات دیتے ہیں۔ اگر اعصابی غدی آ گیا تو اس کو اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی ادویات دے دیتے ہیں، جبکہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس طرح آپ ادویات دیں گے تو مریض کو آپ لمبا کر دیں گے، لمبے عرصے تک آپ کو دوائی دینی پڑے گی، کیونکہ استاد صابر ملتانی نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ اگلی تاریخ کی دوائی دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی کچھ عرصے کے بعد وہ اگلے مزاج میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہی جناب فلسفہ ہے، اور جو میں نے آپ کو فلسفہ بتایا یہ انشاءاللہ کامیاب فلسفہ ہے، کامیاب اس میں ادویات ہیں اور کامیاب آپ علاج کر سکتے ہیں اور ماہر طبیب بن سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کی نبضوں کے بارے میں۔ اعصابی عضلاتی جو نبض ہے، جب آپ اس کو چیک کریں گے مریض کو، یہ ہاتھ آپ نے رکھا ہے تو یہ پہلی پہلی ٹھوکر یعنی شہادت والی مریض کو ٹھوکر دے گی، یہ جو نبض ہوتی ہے اعصابی عضلاتی، تو آپ سمجھ جائیے یہ اعصابی عضلاتی مریض ہے۔ اگر وہ پہلی کو بھی ٹھوکر دے رہی ہے، دوسری کو ٹھوکر دے رہی ہے تو وہ مریض آپ کو عضلاتی اعصابی ہے۔ اگر
اصابی حضراتی پہ ٹھوکر، حضرات اصابی پہ بھی ٹھوکر، حضرات غدی پہ بھی ٹھوکر دے رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بال کا آپ نے آرام سے یہ نبض یہ دیکھیں آرام سے رکھنی ہے، دبانا نہیں ہے. تو یہ جو تینوں ہیں نبضیں یہ اوپر اوپر ہوں گی. بعض دفعہ یہ تین کو بھی کراس کر جاتی ہے لیکن یہ مزاج تین ہی رہے گا. اب آ جاتے ہیں غدی حضراتی اور غدی اصابی. یہ نبض آپ نے یوں رکھا، ہاتھ انگلیاں رکھی، اب اوپر اوپر کوئی ٹھوکر نہیں ملی. آپ نے اس کو تھوڑا سا دبانا ہے. جب دبائیں گے تو پہلی انگلی پہ ٹھوکر دے گی. جب پہلی انگلی پہ ٹھوکر دے گی تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ غدی حضراتی تحریک ہے. اگر وہ پہلے پہ بھی دے رہی ہے دوسرے پہ دے رہی ہے تو وہ مریض آپ کا غدی اصابی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر دبانے کے باوجود بھی ٹھوکر نہیں مل رہی آپ کو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور زیادہ دبائیں گے نبض، یعنی یوں ہاتھ رکھو آخر پہ آپ لے کے جائیں گے تو یہ جو نبض ہے آپ کو شہادت والی انگلی پہ ملے گی اور یہ اصابی غدی نبض ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ نے علاج کس طرح کرنا ہے جیسے میں نے بتا دیا، اس طرح کریں گے انشاءاللہ آپ کامیاب طبیب بن جائیں گے. آج کے دن صرف اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اللہ کے حکم سے ساری جتنی نبضیں ان کی تشریح کروں گا کہ اصابی حضراتی نبض ہوگی تو کون کون سے علامات پائی جاتی ہیں، کون کون سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کو کیا غذا دینی چاہیے. یہ سارا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. والسلام. اب میری اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والے، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والے، خوشحالی والے، خوشیوں والی، ساتوں والی زندگی نصیب فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تندرستی، محتاجی، غربت و افلاس سے نجات عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.